عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا۔ آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ ایک شخص پتھر کے سامنے یا صنم 70 سال اس کی پوجا کرتا رہا۔ ایک دن اس کی زبان سے نکلا یا سمر، غلطی سے۔ اللہ نے کہا لبیک میرا بندہ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ غلطی سے کہہ گیا، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی پکارے، آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے میں جواب دوں گا، میرا کام ہے جواب دینا۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے؟ آپ نے کہا اللہ۔ تو کہنے لگا بخن 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 کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے کہا بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیاں موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے، پکڑے گا نا پھر بھی کہے گا اچھا جاؤ معاف کیا۔ تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں، تو یہ چیزیں تو اندر جاتی ہی نہیں۔ یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور اسی کے لیے نہیں کھلتا۔ وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو۔ اپنے گھر سے غیبت ختم کر، کبھی کوئی کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو۔ آگے اپنے بچوں سے کہو، سب باتیں کرو لیکن کسی کی برائی نہیں کرو۔ السلام علیکم۔ پارٹ 2 مدنی آپ کے لیے لا رہا ہے مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ اور اولڈ بیان۔ مولانا طارق جمیل کے لیٹسٹ اور اولڈ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، صدقہ جاریہ جو نسلوں کو سوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اللہ، اتنی طاقت ہے اس کلمے میں لفظ اللہ کی وجہ سے، اور شکر کرو اللہ نے ہمیں آپ کو یہ دولت عطا فرمائی۔ ماں کی گود سے یہ کلمہ ملا۔ جنہیں مسلمان ہو کے ادھر آنا پڑتا ہے انہیں کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو ہوتے ہیں ان سے پوچھو ان پہ کیا گزرتی۔ تو اللہ کو پہچانو مرنے سے پہلے، اللہ کو جانو مرنے سے پہلے کہ اس ساری کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے۔ یہ ہم نے لوہے سے بنایا ہے، اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا۔ کائنات کی ہر چیز تو سوچتے جاؤ، اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے بغیر بنایا، اور بدیع بغیر نمونے کے بنایا۔ شیر کا کوئی سامنے نمونہ نہیں تھا، چیتے کا کوئی نمونہ نہیں تھا، ایناکونڈا کا کوئی نمونہ نہیں تھا، عقاب کا کوئی نمونہ نہیں تھا، آم کا کوئی نمونہ نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اور کن فیکون یہ اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین آسمان اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اینما تولوا فثم للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پہ اللہ کی شہنشاہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن ایسی آنکھ لاؤ جس میں حیا ہو، بے حیا آنکھ کو نہیں نظر آتا اللہ، حیا والی آنکھ ہو تو چاروں طرف اللہ کی قسم ایک چیونٹی میں مجھے تو اللہ نظر آتا کہ یہ چل رہی ہے 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی چیونٹی، تو اتنی لائن کیسے بناتی؟ یہ کس نے اس کو سکھایا ہے؟ اور مکھی اس کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اس کو بڑا کر کے دیکھا گیا تو اس میں 1,30,000 خانے تھے، اور ان خانوں کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاریں تھی۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔
پہلا سبق ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا مجھے اللہ کے آگے ہی چکنا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکار جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال دیتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اول بھی، آخر بھی، زندہ بھی، مردہ بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورت بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، خشک بھی، تر بھی، اگلے بھی، پچھلے بھی، موجود بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے فَسَأَلُونِي، اور مجھ سے مانگو۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں، یہاں مائک پہ دو آ جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک شور کی آواز ہوگی، اور میرا اللہ کہتا ہے تم سارے مل کے مانگو، سارے، ہر ایک الگ الگ مانگے گا، گونگے بھی مانگیں، اشاروں سے مانگیں گے، تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کی ایک وقت میں سنوں گا، اور تمہارے رب کو کوئی کسی جگہ بھی خطا نہیں ہوگی کہ یہ کیا بولا اور اس نے کیا مانگا، ایسا طاقتور۔ ولا یلہہ قول عن قول، سب کا اکٹھے بولنا اسے کسی دوسرے سے غافل نہیں کرے گا، پھر سب کو چاہا سب کو دے لے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق بنانا پڑتا ہے، وہ نہیں بناتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور ان سے تعلق بنانے کے لیے یہ ضمیر کو بھی مارنا پڑتا ہے، ایمان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اندر کے انسان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اور منافقت کا لبادہ اڑنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کام کر کے پھر یہاں کے بادشاہوں کے آپ قریب ہو سکتے ہیں، اور جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے اس کو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک میرا بندہ، میری بندی، لبیک میں حاضر ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پتھر کے سامنے یا صنم یا صنم 70 سال اس کی پوجا کرتا رہا، ایک دن اس کی زبان سے نکلا یا سمر، غلطی سے، اللہ نے کہا لبیک میرا بندہ، فرشتوں نے کہا یا اللہ غلطی سے کہہ گیا ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی پکارے، آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے میں جواب دوں گا، میرا کام ہے جواب دینا۔ جو اللہ ایسا مہربان ہو اس کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں لگا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونڈوں سے آپ کی زندگی بن جائے، ڈالر سے آپ کی زندگی بن جائے؟ نہیں، بننا اور بگاڑنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کی کمی اور زیادتی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، محبتیں اور نفرتیں میرے اللہ کے حکم سے ہیں۔ ایک بندہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تو بارشیں کتنی ہوتی ہیں، 7 بر اعظم میں بارشیں ہو رہی ہوں، میرا اللہ کہتا ہے میں پورے 7 بر اعظم کی بارشوں میں کتنے قطرے گرے سارے گن کے جانتا ہوں، جو پیچھے ہوئی، جو آگے ہوں گی، جو اب ہو رہی ہیں، یہ علم میرے اللہ کا۔ اور جتنے درختوں کے پتے ہیں سب کا علم میرے اللہ کو ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو پتا ہے۔ دیکھو تمہارے درختوں کے پتے کیسے گرے ہیں اور کتنے زیادہ درخت ہیں، تو اللہ کہتا ہے مجھے سب کا پتا ہے، کہاں گرے، کیسے گرے، کس گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے، تو تمہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں جانتا۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 اکٹھے ہوتے ہو نا، کنڈی لگا دو، کوئی نہیں ویلا پہ، شاباش، تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ پہلے مہینوں کمرے جو کر دو، پھر جو کرنا جے کرو، وہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، تم 5 اکٹھے ہو جاؤ، چھٹا تیرا اللہ ہے۔ ولا اکثر من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، 6 کے ساتھ 10 20 ہو جاؤ، یا 6 کے 5 4 3 2 1 ہو جاؤ، اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کدھر چھپو گے، کہاں جاؤ گے؟ این تذهبون، چھپ کے دکھاؤ، این المفر، بھاگ کے دکھاؤ۔
تو جب کہیں بھی کوئی نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ہوں۔ اللہ تو منتظر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ قبول کرے۔ میرے نبی کا فرمان، صحابہ سے کہا کہ تم سارے نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ نہ کرو، اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا۔ پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر رو کے اللہ سے توبہ کرے گی، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کسی برے سے بھی نفرت نہ کرنا، پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت میں بخشا جائے، کس وقت اللہ کی رحمت کا پھیرا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو کبھی کسی کے دل میں حقارت نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے اتنا آسان کیا ہے اپنا تعلق بنانا کہ ادھر آپ کہتی ہیں یا کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا اور دوستی ہو گئی، ایک سیکنڈ میں اور دوستی ہو، سب معاف۔ کہ میرا بندہ اتنے گناہ کر کے دھرتی بھر دے، آسمان تک پہنچا دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، جاؤ معاف۔ ایسا مہربان اللہ کوئی ملے، ایسا رب کوئی ملے گا کسی کا جس کو معاف کر جو خوشی ہو، جسے معاف کرنا پسند ہو۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ تو کہنے لگا بخن کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے، تو کہنے لگا موجاں ہو گئی موجاں۔ تو آپ نے کہا بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئی موجاں؟ ما يحملك على قولك بخن، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، وہ میں اس کو اپنے الفاظ میں لے کے بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا موجاں ہو گئی موجاں۔ تو آپ نے کہا کیوں گل تو ہو گئی موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے، پکڑے گا نا پھر بھی کہے گا اچھا جاؤ معاف کیا، اس لیے موجاں ہو گئی، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی کٹ چھڑ جائے گی، ایک نیکی، اللہ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت ڈال۔ وہ سوچے گا چلو سب سے پہلے ماں کو جاؤں، ماں کہے گی میں تو تجھے پہچانتی نہیں، بیوی کہے گی کون ہے کتوں آئے، بیٹے کہیں گے، ابا کہے گا، سب انکار کر لیں گے۔ تو اس کے منہ سے نہ نکلے گی اوئے ہوئے، تو ایک آدمی اس کی یہ اوئے ہوئے سن لے گا، وہ کہے گا او بھائی کیوں ہے؟ کہ یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی گھٹ گئی ہے، اللہ نے کہا کسی نے بھی نہیں دی۔ کہنے لگا مبارک ہو، میں دینا تینوں۔ وہ کہنے لگا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میں نے ماں نہیں دیتی، پیو نہیں دیتی، بیگم نہیں دیتی، تو کیوں؟ اس کا میری ہے ہی کو، ہوئے تعمیل تر نہ ہوئے تعمیل تر، تو کوئی فائدہ نہیں، تو لے جا۔ وہ تو چھلانگے مارتا آئے گا اور کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس نے دی؟ کہ وہ فلاں آدمی کا، اس کو بتا، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی دیتا ہوں۔ کہ کیوں؟ آج تو ماں نہیں دیتی، باپ نہیں دیتا، تم کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہی ہے، ہوئے تو ہمیں تم نے دوزہ کچھ سے پڑھا، نہ ہوئے تو پھر کڑی کر لے، چلو تیرے بندے کا نفع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، یا تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت۔ اللہ سے دوستی دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ باہر سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اس من کو سنوارو۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، محمدی بن کے دکھا دو۔ جن کو برٹش پاسپورٹ نہیں ملتا وہ کتنی دعائیں کرتے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ پاسپورٹ مل جائے، پاسپورٹ مل جائے۔ لفڑا جوڑے گاؤں دا دوڑا رہتا ساڑا ساوا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ ملے بات تو تب ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ محمدی پاسپورٹ چاہیے،
جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، باقی سارے دروازے بند ہے. سید قریشی وہاں نہیں چلتے، وہاں محمد بلال حبشی نسل. اور حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. اور میرے نبی نے فرمایا جب میں قبر سے نکلوں گا تو بلال کی قبر ہے دمشق میں. آپ نے کہا جب میں قبر سے نکلوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر، اور بلال میرے قدموں سے نکلے گا. وہ شام میں نکلیں گے روضہ نبی سے، اور اس کے لیے اونٹنی لائی جائے گی، میرے لیے براق لایا جائے گا. وہ میرے آگے چلے گا، میں براق پہ پیچھے چلوں گا. جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہیں گے بلال اذان دو، تو سارا مجمع بلال کی اذان سنے. یہ محمدی پاسپورٹ کی قیمت. ایک طرف چاچا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈانٹ پلائی ابو لہب کو کہ ہلاک اور برباد ہو جائے ابو لہب. اور بلال کے لیے میدان حشر میں اذان کا حکم دیا جا رہا ہے، بلال اذان دے. سب کو سنا ہے. جو اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے، اور میں جا کے دروازے پہ دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. تو کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. تو دروازہ کھولے گا اور کہے گا میں کبھی کسی کے لیے اٹھا نہیں ہوں، آج آپ کے رب نے کہا تھا، رضوان اس کا نام ہے، تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، تو آج میں آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں. آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے پہلے، اور مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے اور مالدار پیچھے ہوں گے. اور ایک اور عجیب حدیث آپ کو سناؤں. آپ نے کہا میں جب داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے کہوں گا تم کون ہو اپنے نبی سے آگے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہ کی. تو آپ نے کہا اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوگی جنت. اللہ کے محبوب ہمیں ایک زندگی سکھا کر گئے، اس کے پیچھے یہاں کا چین ہے اور آگے کی جنت ہے. دیکھو آپ لوگ یہاں آئے اچھی زندگی کی تلاش میں، آپ کو چیزیں تو اچھی مل گئی، زندگی اچھی نہیں ملی. میں 40 سال سے آ رہا ہوں. 1982 میں سب سے پہلے میں کارڈف آیا تھا جماعت میں، 1982. شاید آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو، کئی تجمع نہیں ہونے، اور باقی بھی بہت تھوڑے چھوٹا سا شہر تھا، بالکل چھوٹا سا. اور اس وقت ایک گرجا لے کر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، تو باقی مسجد بھی کوئی نہیں تھی. تو اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع استراب کا، مردوں کا، سب بہن بھائی ایمان والے ہیں، مسجد بھی بہت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سکھ چین آئے گا، انگلینڈ آنے سے نہیں، امریکہ آنے سے نہیں. کسی جگہ چلے جاؤ، یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو دکھی زندگی. تو آپ لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، زندگی خوش نہیں ہے. میں ایویں نہیں ہوائی فائر کر رہا. 1982 تو لے کے گن لو کتنے سال ہو گئے میں نام دے. اب میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے زندگی تھکی ہوئی ہے. کروڑوں پتی آدمی ہے، گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہے، تیل بھی آپ پہ پا رہا ہے، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہے ہیں، میٹ بھی آپ پہ صاف کر رہے ہیں. کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست سے میں گاڑی میں بیٹھا، وہ مجھے عجیب سی لگی، میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. میں پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ میل بیگ ہے. میں نے تو نام ہی پہ لفظ سنا. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے بتایا 2-2.5 لاکھ پاؤنڈ کی. میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہیں. تو میں نے کہا
اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ جی ہم خود ہیں. تو ٹائر کون دھوتا ہے؟ وہ بھی ہم خود ہیں. میٹ کون صاف کرتا ہے؟ وہ بھی ہم خود. موٹر میں بیٹھتے ساڑی سزوکی چنگی ہے ڈرائیور صبح دا ہے شام دا ہے. اور تم اتنے پیسے والے ہو کر بھی تمہارے پاس زندگی کو سکون سے جینے کا تمہارے پاس کوئی چیز کوئی نہیں. جیسے ہم وہاں آرام سے بیٹھتے ہیں، محفل لگاتے ہیں اور خوش بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو نصیب نہیں ہے. جو 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 زندگی جہاں تھکی ہوئی ہے، ہاں رول ہے، لا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں سکون تو اللہ دیتا ہے نا. وہ پونڈ سے تو نہیں آتا نا، بڑی گاڑی سے نہیں آتا ہے. اور یہاں سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی. جنید جمشید نے جو فیم دیکھا میوزک میں کسی نے نہیں دیکھا. ایسا خوبصورت جوان اور ایسی شہرت. مجھے اس کے پاس سے نوجوان لے کر آیا، میں تو جانتا نہیں. تو میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس سے میری بات کاٹ رہی. کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے. کیا؟ کہ ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اندر سے ویران ہوں، میرا اندر خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے. میں نے اسے بول دائرہ بنایا اور کہا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں. یہ اس کے الفاظ. اور آپ سوچ میں نہیں سکتے کہ کس سین تک وہ تھا نوجوان. تو میں نے کہا تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم یہاں میڈیسن لگا رہے ہو، فائدہ ہوگا؟ کہنے کا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں تم دوا لگا رہے ہو. میں نے کہا میرے پیارے تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں. یہ چیزیں تو اندر جاتی ہی نہیں. یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کھلتا. تو لہذا وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو. یہ 97 کی بات ہے. 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا تبلیغ میں. مجھے اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں. جو مزہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. میں نے کہا چیز اندر پہنچ گئی ہے، اللہ اس کا رسول کا تعلق اندر پہنچ گیا ہے. اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے. نبی کی زندگی اپنا. اور فیملیز بیٹھے ہو، میرے نبی نے 11 شادیاں کی. کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے. مشکل ترین دین ہے گھر کا. تہجد پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ بہت آسان ہے، صدقہ کرنا. لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا، بیوی کے ساتھ وہ سلوک، بیوی کا خامن کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے. آپ دیکھیں نا 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں. جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل، ایک نکاح ایک شادی ہوئی، ابو حالہ ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی. دوسری شادی ہوئی ابو ابن عابد، ایک بیٹا ہوا، دونوں سے اولاد ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے. 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی کے 25 سال، اور ان سے شادی ہو رہی. اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا ماں نے جنا ہی نہیں. یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ تیری 40 سال کی بیوہ سے شادی کر، وہ انشاءاللہ 10 میں بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے. تو میرے نبی جیسی ہستی، ظاہر الوضاء ابلج الوجه،
حسن الخلق، ایسا حسن تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ان کو کنواری لڑکیوں کی کمی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا پھر 10 شادیاں، کہا آپ نے کہ میں نے جہاں بھی شادی کی پہلے اللہ نے حکم دیا پھر میں نے شادی کی۔ یہ آپ نے زندگی سکھائی، چونکہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر، مار پیٹ، وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی، تو اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا۔ تو پھر آپ ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس کہ ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا۔ آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ، ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو، جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو میرے نبی نے زندگی سکھائی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اپنی شادی کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اور پھر گزارا کر کے دکھایا کہ گزارا آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں، 2 جہان کے سردار ہیں، قاب قوسین ہیں، اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں، اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے۔ بتاؤ خیر اتنے تو اسی نے کام کر دے، سارے بانڈے بانڈے دھون دے اور دوسرے ہرا رکھے۔ پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے، ایسے تو ماشاءاللہ سارے کام ہیں۔ تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، ایک دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ، تو آپ نے کہا عائشہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ سوڈانی تھے، تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو، تو یہاں انہوں نے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں، تجھے میرا خیال ہی نہیں، آپ کھڑے رہے۔ جب حضرت عائشہ نے کہا پھر آپ واپس چلے، اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے، وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے۔ پہلے میرے نبی نے خود کہا، اس دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے۔ آپ نے کہا آ جاؤ، تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا، دکھانا شروع کیا، تو وہ پہلوں سے زیادہ دلچسپ تھا۔ تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، پھر کبھی اس پر پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے، پھر کہتے عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرا۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک، 2 جہان کی سرداری ہو، بابا قوسین مقام ہو، مقام محمود پہ جلوہ افروز ہو، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، وجہ کائنات ہو، 7 آسمانوں کو پار کریں، سدرۃ المنتہا کو پار کریں، عرش پر جا کے قدم رکھیں، پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے اور سارے پردے اٹھ جائیں اور اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا شان ہے، کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری لی کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑنے والا۔ کہ نہیں اس کا نام حسن ہے۔ 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کہ نہیں حسین۔ پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے، کسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے ہیں حسن حسین۔ اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا، عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے، بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے۔
یہ اپنے بچوں کے لیے دو جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، وقت نکالتے ہیں، دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، وہ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں حصہ لے رہے ہیں، اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے، چونکہ چھوٹے تھے نا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین شاباش، ہمت یار حسین حسین، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا۔ سبحان، کیا اللہ نے اولاد دی، کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے تو وہ جنت کے سردار بن جائے، اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اپنے بچوں کو وقت دینا یہ عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ یہ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہوتا ہے۔ جو جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، پٹانی اندے گئی ہے، کہندے گئے، اتے گئی ہے، کھٹاں گئی، تو جب ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے تو پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں۔ جب ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو، تمہاری وائفس، تمہارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے۔ نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو، اس کو کھولتے نہیں ہیں، نصیحت ٹھوکی جاندے، وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، ایک لفظ اندر نہیں جا رہا۔ وہ ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی آئیں، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں کہا تو صرف ڈین ہو یا ماں ہو؟ وہ بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ تمہارے بچے تم سے ڈرے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ڈرنا بڑھ جاؤ۔ ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج میں، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس میں، تم بھی یہاں مصنوعی دانت لگا دو۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گئے ہیں، اور عربوں میں جیسے بچے کو اٹھانا عیب تھا، ایسی بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اور اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ تو اس ماحول میں، بھری محفل میں، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ وہ صحابہ بھی ہل گئے، وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا، اس نے فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو میرے نبی کو پتہ چل گیا، اب ایک گولی اندر نہیں گئی، باہر گئی۔ تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے۔ اور بیوی سے اظہار محبت کرو، بیوی خامن سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے۔ صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں اور آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، کٹ جائے گی لائن، وہ وائی فائی جڑ نہیں سکے گا، کٹ جائے گا۔ اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے۔ تو اب ان کے گھر تشریف لے گئے تو کہا فاطمہ اندر آ جاؤ میرے ساتھ، عمران بھی ہیں ایک صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں کہ پردہ کر سکو، یہ جنت کی عورتوں کے سردار اور نبی کی بیٹی، آپ نے اپنی چادر کی دی، بیٹی اس سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے پردہ کیا، اندر گئے تو آپ نے حال پوچھا تو رونے لگی، شمبا آپ کے سینے سے لگ گئی۔ پہلے روٹی نہیں تھی، بھوک تھی، اب بیماری ہے، علاج کوئی نہیں، تو آپ نے ایسے دونوں بازوؤں میں لیا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی رکھ کے آپ بھی رونے لگے۔ جو طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ تو آپ کے آنسوں نکلے ایسے
اور پھر کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، میں بھی تیرے ساتھ۔ اگر میں چاہتا تھا احد پہاڑ میرے لیے اللہ سونا بنا دیتا، اور میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہاں یہ بشارت دی، بیٹی تجھے یہ کافی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ پینگے جھونکنے پر نہیں ملی، یہ ایسے فاقوں پر یہ ملی ہے سرداری، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایک دفعہ اور ایسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا علی تجھے خوشخبری سناؤں؟ کہ جی، کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں ہر بیان میں اپنے نبی کی پیڑھی سناتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں میرے نبی کی جو محفوظ نہ ہو، جو ہم تک پہنچی نہ ہو۔ ایک ایک چیز میرے نبی کی۔ بتاؤ اگر ہمیں بکریوں کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی حرج ہے؟ کوئی شریعت میں کوئی فرق پڑے گا؟ وہ بولو تو صحیح بھائی، اگر ہمیں بکریوں کے نام نہیں آتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے نبی نے بکریوں کے نام میرے اللہ نے محفوظ کروائے۔ عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثا، کمرا، یہ 9 بکریاں۔ 10واں یمن بکرا، چرانے والی ام ایمن، اور اس میں کمرا بکری آپ کی زندگی میں مر گئی۔ اتنا کچھ لکھا پڑا ہے۔ آپ کے خچر، دلدل، فضہ، آپ کے گدھے، عفیر، یعفور، آپ کے اونٹنیاں، عصبا، جدعا، شعبا، قصوا، آپ کے اونٹ، اسکر، ثعلب، آپ کے گھوڑے، ورد، یعصوب، یعبوب، لزاز، تراز، سکب، سبعہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ آپ کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن بنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن نابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبیل بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارق بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائق بن عاغر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں اللہ اللہ نے تھالی میں رکھ کے اپنے نبی کی زندگی دی ہے کہ یہ لو، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے نبی کی زندگی، مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے کہ اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ، اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ، رسم و رواج سے نکلو، اپنے نبی کے در پر جھکو، اس کے سانچے میں ڈھلو، محمدی سانچے میں ڈھلو، اپنی زندگی کا ظاہر اور باطن اپنے نبی کے طریقے پر زندہ کرو۔ اس سے اپنے گھر سے غیبت ختم کر، کبھی کوئی کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو۔ آگے اپنے بچوں سے کہو، سب باتیں کرو لیکن کسی کی برائی نہیں کرنی۔ بیوی اپنے خامد کو کسی کی برائی نہ بتائے، خامد اپنی بیوی کو، بچے اپنے ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولاد کو۔ غیبت کو مٹا دو، آپ کے گھروں میں خوشی آ جائے۔ ورنہ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو پہلے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو یوں سمجھو کہ کانٹے بو دیا آپ نے اپنے دل کے اندر، اپنے دل میں کانٹے بو دی۔ کان بند کر لو، کسی کی کمی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو۔ اللہ کی قسم آپ کی زندگی پھر ہوگی زندگی، ورنہ یہ رتے پاسپورٹ نال نہیں بنتی زندگی۔ زندگی میرے نبی کے طریقے سے بنتی ہے، میرے نبی والے اخلاق اور اعمال سے بنتی، میرے نبی والی درگزر سے بنتی۔ جس کو میرے رب نے
اپنا حبیب بنایا ہو ان کی کیا شان ہوگی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے نبی والے طریقے لاؤ. آپس میں آپ یہ گھر جاتے تھے تو باہر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کو بلا کے باہر بلائے. جب آپ گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے پھر باہر کسی کی نہیں سنتے تھے. وہ ٹائم صرف گھر والوں کے لیے ہوتا تھا. اور تہجد میں آپ اٹھتے تھے اور گھر کتنا تھا کہ جب آپ نفل پڑھتے تھے حضرت عائشہ سوئی ہوتی تھی تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر اللہ. جس کے لیے کائنات بنائی آپ اور یہاں بڑا گھر لینے کے لیے آپ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. گاڑی بڑی آ جائے گھر بڑا آ جائے قصوں پہ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہو. ساری زندگی گالے پٹا پہ آتا قصہ دا اے دیونے اے دے دیونے اے دے دیونے اے دے دیونے. پیچھے پتہ لگتا ہے کہ بس سب گوشت دے پیسے بچے نہ اور کچھ بچی کوئی نہیں. تو میرے نبی نفل پڑھ رہے ہیں جب آپ سجدے میں جاتے تو آگے حضرت عائشہ کے پاؤں ہوتے تھے تو آپ ایسے ان کی پنڈلی پر ہاتھ مارتے تھے تو اپنے ٹانگیں سکیڑ لیتے تھے اور آپ سجدہ فرماتے تھے. پھر جب اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگیں لمبی کر لیتی تھی چونکہ آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی. کبھی نہیں کہا عائشہ اٹھ تو تہجد پڑھو کیونکہ نفل ہے, نفل کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا. کبھی نہیں کہا عائشہ تم ہی پڑھ لے دو نفل. جب آپ نفلوں سے فارغ ہوتے اور ایسے کوہنی کی ٹیک لگا کے ایسے لمبے ہوتے تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی اور اذان تک دونوں میاں بیوی ایز اے میاں بیوی باتیں کرتے تھے, پیار و محبت کی بات. جب اذان ہوتی تھی پھر آپ 2 سنتیں ادا کرتے اور مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھتے تھے اور پھر فجر کے بعد اشراق 2 نفل پڑھ کے آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے سب کا. پھر عصر کے بعد دوبارہ آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. فجر کے بعد بیٹھتے نہیں تھے, صرف سلام کیا کیا حال ہے کوئی ضرورت نہیں چلو آگے. عصر کے بعد تھوڑا تھوڑا بیٹھتے تھے اور پھر مغرب کے بعد ساری بیویوں کو جہاں آپ کی باری ہوتی تھی وہاں بلا لیتے تھے, وہاں ساری بیگمات کے ساتھ مجلس ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو رخصت کرتے تھے. تو سوکن پنا تو جنت میں ہی ختم ہوگا, ان میں بھی تھا. میرے نبی کے 2 گروپ تھے, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت ام سلمہ اور حضرت سودا. یہ ایک پارٹی تھی. تو ان کی سردار تھی حضرت عائشہ, حضرت زینب, حضرت جویریہ, حضرت صفیہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 پارٹی تھی, یہ 5 ایک طرف. ان کی سردار تھی حضرت زینب اور ان کی سردار تھی حضرت عائشہ. تو واقعہ آپ کو سناتا ہوں بڑے مزے کی. آپ عصر کے بعد چکر لگاتے تھے تو حضرت زینب کے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتے تھے, وہ ان کو شہد پلاتی تھی. اور یہ آپ کی فیملی کی تھی, آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی, ایک ہی ہے جس کو فیملی میں شادی حضرت زینب. اور زینب وہ ہیں مسورات کے لیے بتاؤں, ان کا نکاح زمین پہ نہیں ہوا, آسمان پہ اللہ نے نکاح پڑھا. فلما قضا زید منها وطرا زوجنا, کہا میرے حبیب جب زید نے زینب کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. نہ گواہ, نہ ایجاب, نہ قبول, نہ وکیل, نہ مہر. تو ان کو اس پہ بڑا فخر تھا. اور پوری کائن دنیا میں ایک عورت آئی ہے زینب جن کا نکاح اللہ نے بڑھایا. وہ حضرت عائشہ کو ٹکر دیتی تھی. خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ٹکر صرف زینب دیتی تھی. ایک وہ خوبصورتی میں بھی ان کے ساتھ ملتی تھی اور پھر خاندانی جو تھا قرب وہ ان سے زیادہ تھا. اور پھر ان کا نکاح اللہ نے پڑھایا, یہ تو انتہا ہو گئی. اور پھر حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں گی. تو حضرت زینب نے سارا ولیمہ کا انتظام کیا. تو آپ نے پورے مدینے والوں کو کھانا کھلایا کہ آپ خود دیگ پر بیٹھ گئے اور آنے والوں کو ڈال کے دیتے رہے. تو سارے ہی کھا گئے اور دیگ میں سے 1 چمچ شوربہ کم نہیں ہوا اور 1 بوٹی کم نہیں ہوئی. ایک دفعہ ایک سفر میں تھے تو آپ نے وہ دیگ میں بکرا پک رہا تھا تو ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکا رہے. کہنے کہ ابو عبید
یہ دستی اگلا بازو آپ کو پسند ناولنی ذرا مجھے دستی دینا، تو نے اسے نکالی، آپ نے اس کو ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں دونوں انگلیوں سے اور ایسے ایسے کر کے دانتوں سے کاٹ کے ہڈی پھینکا، مجھے دستی پکڑاؤ، آپ نے دوسری پکڑا کے دے دی، آپ نے کھائی اور کھا کے ہڈی پھینکی، کہا مجھے دستی پکڑاؤ، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ بکری کی دو ہی ہوتی ہیں، آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو ڈوئی ڈال لیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ تعالیٰ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ تو وہ ولیمہ حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے تھے، تو حضرت حفصہ اور عائشہ نے آپس میں گٹمٹ کی کہ یہ زینب کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت حفصہ سے جب تیرے پاس آئے نا تو تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی، مغافیر ایک بوٹی تھی جو بدبودار تھی، جب میرے پاس آئیں گے میں بھی کہوں گی تو پھر نہیں بیٹھیں گے۔ تو حسب دستور آپ نے حضرت زینب کے پاس بیٹھ کے شہد پیا اور تھوڑی دیر لگی، جب پہنچے حضرت حفصہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ کو بو آ رہی ہے، تو میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں پیا، میں نے تو خالی شہد پیا اور تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں پھر میرا وہم ہوگا۔ جب گئے حضرت عائشہ کے پاس، وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو بو آ رہی، مغافیر کی بو آ رہی، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو صرف شہد پیا ہے، میں اللہ کی قسم اب زینب کے پاس نہیں ٹھہروں گا، یہی وہ چاہتی تھی۔ اب اللہ کو تو پتا تھا ان کی سازش کا، تو اللہ نے سورہ تحریم اتار لیا، ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے سارا ان کی سازش کا پانڈا پھوڑ دیا۔ تو اللہ نے من انبا کہا تھا، حضرت عائشہ کے الفاظ قرآن میں آئے، حضرت عائشہ نے جب آپ نے وہ اپنی قسم واپس لے لی نا، کفارہ ادا کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ من انبا کہا تھا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو آپ نے کہا نبانی العلیم الخبیر، تو قرآن میں بھی یہی الفاظ ہے نبانی العلیم الخبیر۔ تو یہ چھوٹے موٹے گٹ مٹ چلتی رہتی تھی، وہ تو جنت میں جا کے صحیح ہوگا سارا کام۔ تو پھر دوسرا یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی جب باری ہوتی تھی نا تو صحابہ تحفے سارے اس وقت دیتے، جب دوسری بیویوں کی باری ہوتی تو کوئی تحفہ نہیں آتا تھا۔ حضرت عائشہ کی باری 2 دن کے لیے، حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو 2 دن وہاں رہتے تھے، تو سب نے حضرت فاطمہ کو بلایا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی، یہ سارے تحفے عائشہ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ تم جاؤ ہماری طرف سے اپنے باپ سے بات کرو، اللہ کے رسول سے بات کرو۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ آئیں تو دونوں ایک لحاف میں تھے، ایک ہی لحاف میں لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی بیگمات کو ابو بکر کی بیٹی سے شکایت ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ پیچھے قصہ کیا ہے؟ آپ نے کہا بیٹی کیا تجھے یہ پسند ہے جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا یا رسول اللہ اور کیا؟ کہا تو پھر میں عائشہ سے پیار کرتا۔ تو چپ کر کے واپس آئیں، کہنے لگی جاؤ آپ پہ لڑو، میں نہیں جانتی ہوں دوبارہ۔ تو پھر انہوں نے حضرت زینب کو بھیجا، حضرت زینب آئی، انہوں نے آستین چڑھائی اور حضرت عائشہ پہ چڑھائی شروع کر لی، اور اللہ کا نبی خاموش بیٹھے ہیں، اور حضرت عائشہ کہتے میں ایسے دیکھ رہی تھی آپ کے چہرے کو یوں کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اگر میں بھی گرم ہو گئی تو اللہ کے نبی محسوس نہیں کریں گے۔ کہنے کے بعد پھر میں نے بھی آستینیں چڑھا لی، پھر میں نے زینب پہ چڑھائی کی، اور ایسی چڑھائی کی کہ زینب کو بولنے کا میں نے موقع ہی نہیں دیا، اور اللہ کے رسول خاموش مسکرا رہے اور دونوں کی لڑائی دیکھ رہے۔ آخر حضرت زینب چلی کہ یہ زندگی میرے نبی کی گھر کی ہے، پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی، پڑھا کرو قرآن پاک، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو نماز نہیں چھوڑنی،
میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، نماز نہیں چھوڑ. نیت کرتے ہیں سب، قضا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے آپ قضا پڑھ کے، صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، فرض پڑھ کے آپ کی قضا ہوگی، ادا ہوگی، آپ اللہ نے آپ کی حاضری لگا دی. روزہ رہ گیا ہے بعد میں رکھ لیں، اللہ نے آسانی کیا. پیسے ہیں تو زکوٰۃ دے، صحت ہے، پیسہ ہے، حج کرے. وہ زندگی میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، 2 منٹ کا کام ہے. جو چیز ہر وقت متوجہ ہے وہ نماز نہیں چھوڑ. سے میں آپ مستورات سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے بھی کہتا ہوں، نماز ضرور پڑھیں. آپ کا کوئی جاب کا مسئلہ ہے تو صرف فرض پڑھ لیا کر، چونکہ جو سوال ہونا ہے نا نماز کا وہ فرض کا ہے، سنت واجب کا سوال کوئی نہیں. اور وہ کل 17 رکعتیں ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ ٹوٹل 17 رکعتیں جو عورت مرد پڑھ لے گا وہ 33 نمبر لے کے پاس ہو جائے گا. تو 33 نمبر والے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فیل ہو گیا. میں ساری زندگی 33 کالج اسکول میں 33 نمبر پاس ہو جاؤں نہ، مجھے کوئی کبھی شوق تھا میری پوزیشن آئے یا میں کوئی فرسٹ آ جاؤں یا میں کوئی میرا کوئی وظیفہ آ جائے، اور یا اللہ پاس کر دے بس. تو اللہ نے مجھے اس طرف موڑ دیا. میں تو جا رہا تھا گلوکار بننے جنید کی طرح، اللہ نے ادھر موڑ دیا. اس کا احسان ہے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اور میں پاس کیسے ہوتا تھا آپ کو عجیب سناؤں، کوئی بچے پڑھنے والے بھی ہوں گے پر تجھے اس سے عمل نہیں کرنا. تو چونکہ میں تو سارا سال نہیں پڑھتا تھا، میں فلمی رسالے پڑھتا تھا. آج یہ میرا پیارا بھائی بیٹھا ڈاکٹر رضوان، یہ 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، سینٹرل ماڈل اسکول میں ہم کٹھے تھے. اس کا بھائی عرفان میرا کلاس فیلو تھا. تو آج اس نے یاد دلایا، مصور ایک رسالہ ہوتا تھا جو ویکلی ہوتا تھا، تو وہ میں 8 آنے کا آتا تھا، تو میں وہ خرید کرنا یہاں چھپا کے نا، چونکہ ہمارے جو وارڈن تھے بڑے سخت تھے، ان کی نظر نہ پڑے، یہاں چھپا کے لے کے آتا تھا. اور جب وہ اسٹڈی آور شروع ہوتا تھا، پڑھائی 1-1.5 گھنٹہ، تو سارے کتابیں کھول کے بیٹھتے تھے، میں وہ نکال کے رکھتا، آ جاؤ بھائی جائیں پڑھنا پڑھو بھائی. پہلا رسالہ جو مصور چھپا تھا ویکلی تھا، اس پہ نور جہاں مرحومہ کی فوٹو تھی. تو جب امتحان قریب آ گیا، نماز شروع کر لی. اور جس دن پیپر ہے صبح، کیمسٹری کا پیپر ہے فرض کا، تو یہ بک ہے، میں نے ایسے پکڑنی. میں کہا یا اللہ تین تو پتہ میں سارا سال کوئی نہیں پڑھیا، تے تو مہربانی کر، کل جڑا سوال آنا ہے نا وہ وچوں کڑ دے. بسم اللہ. اور آپس میں کوئی یہاں اس ماحول میں، اس محفل میں کوئی مسورات کی آپس میں کوئی تھنی ہوئی ہے، کوئی مردوں کی آپس میں کوئی کھٹ بٹ ہے، تو وہ صلح کر لیں، معاف کر دیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں. اللہ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، مجھے تو کہتے ہو کہ ہمیں معاف کر، تو تم بھی تو معاف کرو اپنے ساتھیوں میں، ایک دوسرے کو معاف کریں. اللہ معافی کو بہت پسند کرتا ہے. جو جھک جاتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ نیچے چلا جاتا. ایک دوسرے کو معاف کر، نیت کر رہے ہیں نا سارے. اور بھائیو جو آپ لوگ کوئی تاجر بیٹھے ہیں، کوئی دکاندار بیٹھے ہیں، تو حلال چیزوں کا کام کرو، حرام نہ کرو. شراب نہ بیچو، سارا رزق حرام ہو جائے گا. اللہ حلال میں آپ کو اتنا دے گا. اپنے بچوں کا فکر نہ کرو، وہ یہاں رزق لے کے آتے ہیں، یہاں لکھا ہوتا ہے، تو ان کا فکر نہ کرو. حلال کماؤ. حلال کمانا میرے نبی کا فرمان ہے. میں آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، تو اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا، بڑھائے گا. آپ کی نسلیں پاکیزہ لقمہ کھائیں گی تو پاکیزہ زندگی والے بنیں گی. حرام سے جو جسم پلتا ہے وہ گندگی کی طرف چلا جاتا. ایک حدیث آخر میں سناتا ہوں. میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو. غور سے سننا، ساری مسرات دی. میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری.
صرف 4 کا صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول۔ دوسرا فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ یہ میں آپ سب سے کہتا ہوں، اس ملک میں آپ آئے ہیں، جن کو پاسپورٹ ملے ہیں ان کو یہاں کے سارے حقوق ملے۔ آپ کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں، پوری زندگی گزار دیں، آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں، ساری زندگی آپ وہ یہ ہمارے جو بھائی عرب ملکوں میں رہتے ہیں، اقامہ بھائی یہ پردیسی ہے، پھر اس کے ساتھ حقارت کا سلوک ہوتا ہے، یہ اجنبی کو اس کہتے ہیں، اجنبی ہے، یہ اجنبی ہے۔ تو یہاں آپ چند سال گزار لیں تو آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، آپ کو سارے حقوق مل جاتے ہیں۔ تو اس اپنی حکومت کے ساتھ 2 نمبری نہ کریں، یہاں کے قانون کی پابندی کریں، آپس میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں اور یہاں کی نسل کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ کئی نوجوان پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں کہ پیپر بن جائیں، اور جب بن جاتے ہیں پھر چھوڑ کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، میرے نبی نے روکا، دھوکہ نہ دینا۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کو گالی، کسی کے ساتھ بدتمیزی یہ کبھی نہ کر، اور خاص طور پر ماں باپ، خاص طور پر میاں بیوی، بہن بھائی، ایک دوسرے کی عزت اور احترام رکھ، اور خاص طور ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے یہ بہت نازک رشتہ ہے۔ تو اللہ نے آنے والی بچی کے ذمہ نہیں کیا کہ وہ ساس اور سسر کی خدمت کرے، وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، کرنا چاہیے، لیکن وہ ذمہ دار ہے اس لڑکے کی جس کے ساتھ وہ بیاہی گئی، اس کے ذمہ اس لڑکے کی خدمت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ باقیوں کے لیے وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے۔ تو ہمارا چونکہ پاکستان میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو پھر وہ آنے والی کو آتے ہی چولہے میں ڈال دیتے ہیں، اور تانے گولیاں، وہ بیچاری کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھو جو ڈائی ہوتی ہے نا، جس میں چیز بنتی ہے، جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس سے قیمتی ڈائی ہوتی ہے۔ قیمتی گاڑی جس ڈائی میں ڈھلتی ہے وہ ڈائی اس گاڑی سے بھی قیمتی ہوتی ہے، اگر اس میں کریک آ جائے نا تو وہ ڈائی تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس انسان کی ڈائی ماں ہے۔ جب اس بچے کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، تانے طنز ہوتے ہیں، تو اس کی ڈائی میں کریک آ جاتے ہیں، وہ کریک اس بچے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے پیدائشی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، اینزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، کہ تانے سن سن کر۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہودیوں میں کوئی لڑکی حاملہ ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی جاتی، کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا، کوئی نیگیٹو بات نہیں کر سکتا، کہ بچے تک کسی بھی نیگیٹو چیز کا اثر نہ پہنچے، غیر مسلم ہو کر۔ ہمیں تو اپنے نبی کی زندگی سامنے ہے۔ آپ نے کہا یہ میرے جو مدینے کے ساتھی ہیں نا، یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں۔ سننا ذرا، یہ جو میرے مدینے کے ساتھی ہیں صحابہ، یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں۔ کس بات پر؟ کہ یہ جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اس کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں، اتنا اچھا سلوک کرتے۔ تو تیسری چیز ہے اخلاق اچھا۔ چوتھا ہے رزق حلال، حلال کماؤ۔ حرام دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے، آخر میں فقر و فاقہ ہوتا ہے۔ حلال کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی کا فرمان ہے، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا مزے کی بات۔ اور ایک صحابی بیٹھے تھے سعد بن معاذ، ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو اس پر وہ نشان تھے، گلٹیاں جو مزدوروں کی ہوتی۔ صاحب نے کہا سعد یہ گلٹیاں کیسی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، باغ میں کشتی چلاتا ہوں، اس سے یہ نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے یہاں سے ہاتھ پکڑا، دیکھ رہے ہو سارے، اور ایسے پہلے سب کو دکھایا اور پھر یوں اس کو چوما، ان گلٹیوں کو،
تو پھر فرمایا حلال کماتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ مرے تو کمائی کاروبار بھی جنت کا راستہ ہے۔ تو سارے بہن بھائی اس کی نیت کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، محبت دیں۔ جب وہ معصوم ہوتا ہے تو ادھر سے چوم رہی، ادھر میرا لال، میرا چاند، میرا فلانا، میرا فلانا، یا تھوڑا جا وہ شرارتوں میں ہوتا تھا، ایدو تھپڑتا ایدو تھپڑ، وہاں ہے میرے نال بڑی کی پتہ نہیں، پہلے تو میں بڑا وی آئی پی آؤں تو ہوں میں تھپڑ پہ رہا ہے، کدی ایدوں کدی ایدوں۔ تو یہ کام نہیں کرنا، بچوں کو مارنا نہیں ہے، نہ ہی ان کو ڈانٹنا، ان کو محبت سے سمجھانا ہے۔ اب میں نے کتنی آسان مثال دی، بلوٹوتھ آن نہ ہو تو ڈیٹا شفٹ ہوگا؟ اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آن کر دے، سارا ڈیٹا شفٹ ہو جائے۔ وہ محبت سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سارے بہن بھائی اس کی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو موقع دے، تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کریں، ایک ویکنڈ، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے اتنا ٹائم دیا کا بہت شکریہ، میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ بیان سماعت فرمایا۔ مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات سننا اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔